اسی طرح جو کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، دیگر مخلوقات ہیں جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قیامت کے روز انہیں اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا۔ یہ تو ان مخلوقات کی کیفیت ہے جو اللہ کی شریعت کے پابند نہیں ہے۔ اے انسان، اے حضرت انسان، تو اللہ کی شریعت کا پابند ہے، تو ظلم کرے گا اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں چھوٹ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی بریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے میاں اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی، اپنی علامت اور اپنے رب ہونے پر دلالت قرار دیا۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت ناصر ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے دین کا رستہ اختیار کیا، دین پر چلے، لوگوں کو چلایا، دین کی طرف دعوت دی، جن میں سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام ہے، پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے اصحاب، ان کے انصار، ان کے اعوان اور ان کے صحابہ کرام ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پھر جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تمام پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اے اللہ ہمیں بھی ان سعادت مند لوگوں میں شامل فرما لے۔ شادیوں کا یہ سیزن ہوتا ہے، مناسب خیال ہوا ایک اہم بات جس کا تعلق دنیاوی خوشی سے ہے، دنیاوی کامیابی سے ہے، اسی طرح آخرت کی خوشی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی سے متعلق ہے، اس پر گفتگو کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی رشتہ کرنا ہے کیا چیز دیکھ کر رشتہ کرنا ہے، بچے کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے، بچی کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے، اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، ایک خوبی ضرور ہونی چاہیے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ بچہ بھی 5 وقت کا نمازی ہو، بچی بھی 5 وقت کی نمازی ہو۔ پورے جمعے کا یہ خلاصہ ہے، اور اس کے اندر کوئی خاصیت ہو یا نہ ہو، کوئی وصف ہو یا نہ ہو، کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن دیندار ہے، نمازی ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا بچہ ہے، نماز کا اہتمام کرنے والی بچی ہے، آپ یہ رشتہ کیجئے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نکاح کا حکم دیا، فرمایا تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا، پہلی مرتبہ نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کرو، مرد ہو یا عورت ہو، یا
جن کا نکاح ہوا ہے کسی وجہ سے اب بیوی پاس نہیں ہے وہ بھی نکاح کرے، یا جن کا نکاح بھی ہوا ہے بیوی بھی پاس ہے اور مزید وہ نکاح کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ایسے وسائل ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی نکاح کرے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مالی اسباب نہیں ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے فضل سے تمہیں ضرور امیر کر دے گا۔ اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جب آدمی کنوارا ہوتا ہے اس کو جو اللہ رزق عطا فرماتا ہے وہ اسی کے لائق ہوتا ہے، اسی کے لیے مناسب ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس بیوی ہوتی ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام اسے بیوی کا بھی رزق عطا فرماتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں بچوں کا بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ایک بات ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی کہ یہ بچے زیادہ ہو جائے ان کو کھلانا بھی مسئلہ ہے، پلانا بھی مسئلہ ہے۔ یہ بات یاد رہے، ایک آدمی کے 10 بچے ہیں اور ایک کا ایک بچہ ہے، اب 10 میں سے ہر ایک کو جتنا رزق مل رہا ہے، اگر اس کے ایک بچہ بھی ہوتا جس کے 10 بچے ہیں، اس کو اتنا ہی رزق ملنا تھا جتنا اس کے 9 بہن بھائیوں کی موجودگی میں رزق مل رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک فیملی کا ایک بچہ ہے، اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اس کو رزق بھی وافر مل رہا ہے، اور جس کے 10 بچے ہیں ان کو رزق وافر نہیں مل رہا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس ایک بچے کا ذمہ دار ہے، اور اسی اللہ ذو الجلال والاکرام نے باقی 10 بچوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اگر ان کو 10 بچوں کو رزق مل رہا ہے، تھوڑا مل رہا ہے نا، تو ہر بچے کے مقدر میں اللہ نے وہی رکھا ہے۔ اگر یہی بچہ، یوں سمجھیے، یہی بچہ اس پہلی فیملی سے تعلق رکھنے والا ہو جن کا ایک بچہ ہے، وہ بچہ نہ ہو، آپ ان 10 بچوں میں سے اس ایک بچے کو نکال کر ان کو دے دیں، اس بچے کو اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اس کو 9 بہن بھائیوں کی موجودگی میں ملتا تھا۔ تو اس لیے یہ علیحدہ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ شادی کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام نے رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، بچی دیندار ہے، نمازی ہے، اسی دین کو ترجیح دیجیے اور رشتہ کیجیے، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 5090 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، بچی مالدار ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گھر ہے، اس کی ملکیت میں کوئی دکان ہے، یا کوئی زرعی رقبہ ہے، یا پھر اس کی آمدن ہے، کہیں وہ جاب کرتی ہے، نوکری ہے، یا بزنس ہے، یا کوئی بھی شکل ہے۔ فرمایا پہلی چیز، بچی کے پاس اگر پیسہ ہے، اس کے والدین امیر ہیں، اس سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز وَلِحَسَبِهَا، خاندان کو دیکھ کر، اچھا خاندان ہے، بہترین خاندان ہے، شریف خاندان ہے، عمدہ خاندان ہے، اس خاندان کی اچھی شہرت ہے، اور ان کی جو باقی رشتہ دار ہیں، اس کی والدہ ہے، خالہ ہے، یا دیگر رشتہ دار ہیں، سب اچھے ہیں۔ فرمایا اس کے خاندان کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے اور دوسری خاصیت ہے۔ تیسرا سبب اور تیسری خاصیت وَلِجَمَالِهَا، بچی کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، قد کاٹ کو دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، اسی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر، آخری نمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا وہ حقیقت میں ہمارے معاشرے میں چوتھے نمبر پر ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلِدِينِهَا، دین کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے۔
سب سے پہلے مال، پھر خاندان، پھر خوبصورتی، اور چوتھے نمبر پر فرمایا دین کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ فرمایا جب تم نے کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے، اگر یہ خوبی ہے کہ وہ دیندار ہے، فرمایا اسی دین کو انتخاب کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ فکر نہیں ہوگا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، پیچھے گھر کی کیا کیفیت ہے، کون کون گھر کے اندر آ رہا ہے، یا یہ میرا شوہر یا میری بیوی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں یہ دینداری کی شکل میں نہیں ہوں گے الا ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1467 نمبر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ ساری دنیا یہ ایک سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ایک منفعت بخش چیز ہے۔ ہر بندہ آتا ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر اگلے کی باری آتی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر اگلے کی باری آتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین فائدے کی چیز، فرمایا وہ عورت ہے جو نیک عورت ہے۔ یہاں پہ نیکی کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے بعد بہت سارا مال ہے، یہ نہیں کہا سب سے بہترین عورت دنیا کے اندر وہ ہے جس کا خاندان بہت ہی اچھا ہے، یہ نہیں کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو حسن و جمال کا ایک پیکر ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا بات ارشاد فرمائی، جو عورت نیک ہے، کم از کم 5 وقت کی نمازی ہے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی بات نہیں کر رہا۔ آج لوگ بتاتے ہیں اپنے احوال، او جی ہمارے ساتھ اس طرح بیتتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں جب آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے پھر یہ چیزیں سامنے آنی ہی آنی ہے۔ مال کو دیکھا، گاڑیوں کو دیکھا، کوٹھی بنگلے کو دیکھا، بزنس کو دیکھا، مال و دولت کی ریل پیل کو دیکھا، پھر ہم ناقدری کا، بے قدری کا اور بے عزتی کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ خاندان دیکھا، قدر کب ہوگی؟ جب دیندار ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ان کے اوپر ہمارے حقوق ہیں۔ شوہر سمجھے گا کہ بیوی کے اوپر میرے کیا حق ہے، بیوی سمجھے کہ شوہر کے اوپر میرے کیا حقوق ہے، دونوں پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر شوہر کو کسی وجہ سے بیوی نہیں بھی پسند، نیک شوہر ہے، اپنی بیوی پر وہ ظلم نہیں کرے گا، کیوں؟ اسے علم ہے اگر میں نے اس کو ناجائز تھپڑ بھی مارا، قیامت کے روز جب ہر کیس دوبارہ لگے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام کی عدالت میں، اس کی کچہری میں یہ کیس بھی دوبارہ لگایا جائے گا۔ حتی یقال للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، صحیح بخاری کی معروف روایت ہے۔ دو جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، 2 بکروں کو، ایک کے سینگ تھے دنیا میں، دوسرے کے سینگ نہیں تھے۔ سینگ والے بکرے کو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس بغیر سینگ والے کو ٹکر کیوں ماری ہے؟ بکرا شریعت کا پابند نہیں ہے، جانور ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن ظلم کرنا بکرے کے اوپر بھی حرام ہے۔ محدثین کرام نے یہ وضاحت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قیامت کے روز انہیں اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا۔ یہ تو ان مخلوقات کی کیفیت ہے جو اللہ کی شریعت کے پابند نہیں ہے۔ اے انسان، اے حضرت انسان، تو اللہ کی شریعت کا پابند ہے، تو ظلم کرے گا اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں چھوٹ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم
کیف تحکمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کی غلامی کے اندر گزارے اور دوسرا بندہ پوری زندگی آزادی کے اندر، مرضی کے اندر، من مرضی کے اندر، مرضی کو خدا بنا لے، اپنے دل کو اپنا رب بنا کے اس کے مطابق زندگی گزارے؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو دیندار ہوگا وہ سوچے گا، سمجھے گا۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہے، میں انہیں غلطیوں سے مبرہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اگر کسی وجہ سے عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، وہ عورت کم از کم اس بات کا خیال کرے گی کہ میری طرف سے اس کے اوپر زیادتی نہ ہو۔ شوہر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب ہم دنیا دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہماری قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا ایک سامان ہے، ایک فائدہ کی چیز ہے، ایک منفعت کی چیز ہے، اور اس میں سے سب سے بہترین چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے، اطاعت گزار بیوی ہے۔ جس بیوی نے اپنی اولاد کو سدھارنا ہے، اپنی اولاد کو اپنا بھی فرما بردار بنانا ہے، اپنے شوہر کا بھی، ان کے باپ کا بھی فرما بردار بنانا ہے، اسی عورت نے۔ اور یہ مشاہدے کی چیزیں ہیں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر عورت لڑاکی ہو تو ظاہر بات ہے آگے وہی اثرات اولاد کے اندر جاتے ہیں، باپ لڑاکا ہو وہی اثرات اولاد کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی رشتہ کیجیے دین کو ترجیح دیجیے، دین کو مقدم جانیے، باقی چیزیں بھی ضرور دیکھیے، ممنوع نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو کیا کہنے، اگر اکٹھی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے تو پھر آپ نے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ ہے دین۔ دنیا میں بھی یہ مرد و عورت اکٹھے رہیں گے، میاں بیوی، قیامت کے روز بھی میدان محشر میں بھی اکٹھے رہیں گے، جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ شوہر مثال کے طور پر جنت میں جاتا ہے اور اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اللہ کے عذاب کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب خود سوچئے کیا کیفیت ہوگی، ذرا تصور کی آپ وادیوں کے اندر جائیے، تخیلات کے سمندر کے اندر آپ ذرا غوطہ تو لگائیے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ سبب کیا ہے، یہ خود تو نمازی بن گیا، اولاد کو، بیوی بچوں کو نہ بچا سکا۔ کس نے بچانا ہے؟ میاں بیوی نے مل کر بچانا ہے، اور اس کے اندر بنیادی کردار، تربیت کے اندر ماں کا کردار ہے۔ جب عورت نیک ہوگی پورا گھر سدھر جائے گا۔ ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام عبداللہ بن مبارک ہے رحمہ اللہ۔ یہ عبداللہ بن مبارک وہ ہے، پہلے ذرا ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ایک دوسرے امام ہیں جن کا نام امام سفیان بن عیینہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام کو رکھا۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک وہ ہیں، نمازوں کو چیک کیا، ان کی نمازیں اسی طرح کی ہے جس طرح صحابہ کرام کی نمازیں ہیں۔ پھر میں نے تجزیہ کیا کہ عبداللہ بن مبارک کے روزوں کو چیک کروں، میں نے یہ دیکھا جس طرح صحابہ کے روزے ہیں اسی طرح ان کے روزے ہیں۔ میں نے جہاد کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس طرح صحابہ کرام کا جہاد ہے عبداللہ بن مبارک کا اسی طرح جہاد ہے۔ میں نے مسند علم پر فائز اور متمکن ہو کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے میں نے دیکھا اور تقابل کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا جس طرح صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں دین کے لیے اسی طرح عبداللہ بن مبارک نے محنت کی ہے۔ اگر عبداللہ بن مبارک صحابہ کرام سے پیچھے رہے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، یہ شرف ملا جسے مل گیا۔ اور دوسری چیز جس سے عبداللہ بن مبارک پیچھے رہے ہیں
وہ یہ ہے انہوں نے پوری زندگی جہاد کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جہاد نہیں کیا۔ باقی ہر خوبی میں عبداللہ بن مبارک اب صحابہ کرام کے ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں۔ کون ہے عبداللہ بن مبارک؟ ان کے والد کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ امام یافعی، ان کی ایک کتاب ہے مرآت الجنان، صفحہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 378 ہے۔ اسی طرح امام ابن خلکان ہے، ان کی کتاب ہے وفایات الاعیان، 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 32 پہ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے بڑی محنت سے یہ واقعہ میں نے تلاش کیا ہے، سمجھتا ہوں چلو ریکارڈ ہو جائے اور یہ ضبط میں آ جائے۔ عبداللہ بن مبارک کے جو والد محترم تھے، مبارک بن واضح رحمہ اللہ ان کا نام تھا۔ ترکی کی یہ بات ہے، ایک باغ کے مالی ہیں، اور باغ کا جو مالک ہے وہ ان کا آقا ہے، یہ ان کے غلام ہے۔ مبارک بن واضح یہ ان کے غلام ہیں۔ ایک روز اس کا والی آیا، مبارک بن واضح کا جو نگران تھا، آقا تھا، وہ آیا۔ یہ یعنی اپنے علاقے کا رئیس بھی تھا اور جج بھی تھا۔ آ کر کہنے لگا اريد رمان الحلوہ، اے مبارک بن واضح مجھے تم میٹھا انار لا کر دو، مجھے طلب ہے میٹھے انار کی۔ مبارک بن واضح رحمہ اللہ انار لینے کے لیے گئے، ایک درخت سے اتارا، اپنے آقا کو پیش کیا، اس نے انار کو توڑا، کھولا، انار وہ یعنی کھٹا تھا۔ کہا اور لے کر آؤ۔ دوسری مرتبہ مبارک بن واضح انار لینے کے لیے گئے، اور درخت سے دیکھا کہ اچھا انار ہے، میٹھا ہی ہوگا، وہ لے کر اپنے آقا کو پیش کیا۔ آقا نے اس کو کھولا اور توڑا اور چیک کیا، وہ بھی کھٹا۔ یہ پہلے گرم ہوا، دوبارہ غصہ بڑھ گیا، کہنے لگا پھر لے کر آؤ۔ تیسری مرتبہ پوری احتیاط سے اپنے پوری زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگے اچھا اس درخت کا شاید کہ انار میٹھا ہوگا۔ وہاں سے انار توڑا، آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلے 2 اناروں کی طرح وہ انار بھی کھٹے کا کھٹا۔ آقا جلال میں آ گیا کہ آپ کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، ابھی تک آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس درخت کے انار کی کیا کیفیت ہے، کون سا کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ مبارک بن واضح رحمہ اللہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی کسی درخت کا پھل اتار کر چیک ہی نہیں کیا۔ کیا کہا؟ میں نے آج تک کسی درخت کا پھل اتار کر چیک ہی نہیں کیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ عجب معاملہ ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا کہا؟ لِأَنَّكَ مَا أَذَنْتَ لِي، اس لیے کہ آپ نے مجھے مالی بنایا ہے اور آپ نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں کسی درخت کا پھل اتار کے یا جو گرا پڑا نیچے پھل ہے اس کو میں چیک کر لوں۔ جتنا پھل گرتا ہے میں اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، منڈی کے اندر بھیج دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عجب معاملہ ہے، ایسی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ایک روز کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ کہنے لگے بات یہ ہے میرے آقا، لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو لوگوں کے مختلف مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اس کی اسی طرح کی چاہت ہوتی ہے۔ اور جو زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں فَكَانُوا يُزَوِّجُونَ لِلْحَسَبِ، وہ خاندان کو دیکھ کر اچھا خاندان ہے اس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کیا وتیرہ ہے، اچھا خاندان دیکھا اس کے ساتھ رشتہ کر دیا۔
وَأَمَّا الْيَهُودُ فَيُزَوِّجُونَ لِلْمَالِ، اور جو یہودی ہیں وہ رشتہ کرنے میں مال کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہو اسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا النَّصَارَى فَيُزَوِّجُونَ لِلْجَمَالِ، اور جو عیسائی ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ فَيُزَوِّجُونَ لِلدِّينِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے یہ دین کو بنیاد بناتے ہوئے رشتہ کرتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ خاندان کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، یہودی مال کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کو رشتہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لوگ دین کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِشَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے کہا ہے کہ لوگوں دین کو ترجیح دو، دین کو پسند کرو۔ یہ اپنے گھر میں چلا گیا، باغ کا مالک اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا کہ اس طرح میں نے آج مبارک بن واسع سے مشورہ کیا ہے، اس نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ واپس پلٹا اور آ کر کہنے لگا بات یہ ہے، آپ کوئی بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھنے والے، ظاہر بات ہے یہ تو غلام ہے، مال بھی آپ کے پاس نہیں ہے، خوبصورتی بھی بس مناسب سی ہے، لیکن ایک چیز ہے، جس بندے نے اپنی پوری زندگی میں جو باغ کے اندر گزاری ہے، جس کا نگران ہے اور جس کا نگہبان ہے، جس کی نگہداشت کرنے والا ہے اور جس کے کام کاج کرنے والا ہے، جو آدمی باغ میں رہتے ہوئے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ایک انار بھی چیک نہیں کرتا، اس سے بڑا کون دیندار ہو سکتا ہے؟ انسان کے دین کا علم اس کی امانت ہوتی ہے، یہ بات یاد رہے۔ دین کا علم، دینداری، یہ انسان کی امانت بتاتی ہے کہ یہ انسان کس قدر دیندار ہے۔ جس قدر زیادہ دیندار ہوگا اسی قدر وہ امین ہوگا اور امانتوں کا پاس کرنے والا ہوگا۔ یہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک بہت بڑا سیٹ صرف دین کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے غلام سے کر رہا ہے، اپنے باغ کے مالی سے کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، سٹیٹس نہیں دیکھا، اپنا ہم پلہ نہیں دیکھا، صرف دین کو ترجیح دی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اولاد عطا فرمائی، اس اولاد کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں، ان کا نام حضرت شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے، جن کے بارے میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے تجزیہ کیا کہ عبداللہ بن مبارک کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، یا صحابہ اکرام کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو عبداللہ بن مبارک کے اندر نہیں پائی جاتی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، صحابہ اکرام کے جتنے اوصاف ہیں، جتنے خصائل محمودہ ہیں، سارے کے سارے عبداللہ بن مبارک کے اندر موجود ہے، سوائے اس چیز کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، آپ کے جھنڈے کے نیچے انہوں نے اکٹھے ہو کر جہاد نہیں کیا۔ یہ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ ملک شام گئے، وہاں سے جب واپس پلٹے تحصیل علم کے لیے، اس زمانے کا طریقہ کار تھا کہ محدثین دوسرے ملکوں میں، شہروں میں، صوبوں میں جایا کرتے اور ان کی زندگی اسی طرح کھپ جاتی تھی۔ یہ جو صحیح بخاری ہے تقریباً 7,500 احادیث ہے، یہ ویسے نہیں لکھی گئی، یہ کئی سفر ہوئے ہیں، زندگیاں اس کے اندر لگی ہیں، 20 سال، 30 سال ایک کتاب کی تکمیل کے اندر لگے ہیں۔ ملک شام گئے، واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے سامان میں عبداللہ بن مبارک، جن کے باپ کا واقعہ ابھی سنا کہ پوری زندگی آقا نے باغ کا پھل چکھنے کی اجازت نہیں دی، سو نہیں دی،
خیانت نہیں کی۔ بیٹے کی یہ کیفیت ہے، ملک شام سے جب اپنے مرو علاقے میں واپس پلٹے، دیکھا یہ ایک قلم ہے، قلم ہے، یہ فلاں بندے کا ہے۔ اپنے علاقے سے دوبارہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام کا سفر کرتے ہیں، کس لیے کہ یہ اس کا قلم ہے، غلطی سے میرے سامان کے اندر آ گیا ہے، اور گئے اور جا کر واپس کر کے آئے۔ جب باپ اتنا امانت دار ہوگا نا، اتنا نیک اور پاکیزہ سیرت کا مالک ہوگا، اولاد بھی شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک جیسی ہوگی۔ قلم کی واپسی کے لیے انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا، دوبارہ سفر، کہ یہ ان کا قلم ہے، میرے پاس نہ رہنے پائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی ساری خوبیاں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اندر موجود ہیں، سوائے شرف صحبت کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کیسے اجلے وہ ماضی کے مالک تھے، کس قدر ان کا باطن پاک اور صاف اور نتھرا ہوا تھا، ہر قسم کی اس قسم کی علائج سے پاک تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا سمجھیے، ہمیں نہیں پتا تھا جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے رشتے میں جو بنیادی ترجیح ہے، بات کو پلے باندھیے، بچہ 5 وقت کا نمازی ہے، رشتہ کیجئے، بچی 5 وقت کی نمازی ہے، رشتہ کیجئے۔ یہ دین کی وجہ سے رشتہ ہو رہا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دیندار رشتے کو تلاش کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔